أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نماز قائم کیجئے. اقیم الصلاة، نماز قائم کیجئے. لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی. الی غسق اللیل، رات کی اندھیری تک. وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز بھی. ان قرآن الفجر، بلا شبہ صبح کی نماز. کان مشہودا، وہ ایسی ہے جس کے اندر فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں. ومن اللیل، اور رات کے ایک حصے کے اندر بھی. فتہجد، بیدار رہیے. بہ، قرآن کے ساتھ. نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد چیز ہے. عسیٰ ان یبعثک، امید ہے کہ آپ کو اٹھائے گا. ربک، آپ کا رب. مقام محمودا، مقام محمود کے اندر. پچھلی آیتوں کے اندر قریش کی طرف سے، کفار کی طرف سے ملنے والی سازشوں کے اوپر ان سازشوں کا تذکرہ تھا، اور ان سازشوں پر ہونے والے، پیش آنے والے واقعات اور اللہ کی طرف سے ان کا تذکرہ پچھلی آیتوں کے اندر تھا. اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ کی طرف سے نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. گویا پچھلی آیتیں کفار کی سازشوں کے تذکرے پر تھی. اس آیت میں نماز کا تذکرہ ہے، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اپنوں کی حماقتوں، نادانیوں اور غیروں کی سازشوں اور مکر و فریب سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ نماز ہے، جس سے ایک تڑپتے ہوئے دل کو سکون ملتا ہے. جب بندہ اپنا ماتھا سجدے میں اللہ کی چوکھٹ پر رکھتا ہے تو دل کو ایک بڑی راحت محسوس ہوتی ہے. اور سورۃ الحجر کے آخر کے اندر بھی ہم نے یہی پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی، ہم جانتے ہیں انک یضیق صدرک بما یقولون، کہ یہ جو کافر غلط سلط باتیں کرتے ہیں آپ کا دل خوب تنگ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں. لہذا کیا کیجئے؟ رب کی پاکی خوب بیان کیجئے اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے. اور کب تک پڑھتے رہیے؟ جب تک آپ کو موت نہ آ جائے. حتی یأتیک الیقین. تو کسی بھی اپنوں کی حماقتوں، اپنوں کی نادانیوں، غیروں کی سازشوں، مکر و فریب، طعن و تشنیع اگر یہ عروج پر ہو، جوبن کے اوپر ہو، تو ہماری دلی ضرورت یہ بن جاتی ہے کہ ہم نمازوں کے اوپر اپنے آپ کو لے آئیں. اور انہی نمازوں کے پڑھنے کا حکم ان آیات کے اندر ہے. یہ آیت انتہائی جامع اس طرح ہے کہ اس آیت کے اندر 5 نمازوں کا تذکرہ ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 5 نمازوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. تو اس کا الزامی جواب تو یہی ہے کہ بھئی قرآن میں ہر چیز ویسے بھی نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں؟ قرآن کے اندر ساری چیزیں تو ویسے بھی موجود نہیں ہیں. قرآن جس طرح حجت ہے، اسی طرح احادیث بھی حجت ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کا ایک بات کے اوپر مجتمع ہو جانا، خلفائے راشدین کا کسی بات کو پر اہم میٹنگ بلا کر اس پر متفق ہو جانا، یہ بھی حجت ہے. اور آخر کے اندر قیاس. یہ 4 اصول ہیں جو شریعت کے. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت یعنی حدیث، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس. یہ 4 چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں. تو قرآن مجید کے اندر ویسے تو ہر چیز کا حکم بھی نہیں ہے، لیکن تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ آیت جس طریقے سے سورہ ہود کی واقیم الصلاۃ طرفی النہار والی آیت تھی، جس کے اندر 5 نمازوں کا تذکرہ تھا، اس کے اندر بھی 5 نمازوں کا تذکرہ ہے. چنانچہ جو ترجمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی اندھیری تک. سورج کے ڈھلنے سے زوال کا تذکرہ ہے، یعنی زوال کے بعد سے لے کر رات کی اندھیری تک. تو گویا زوال کے بعد آنے والی نمازیں ظہر اور عصر ہیں، اور
رات کی تاریکی کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ عشاء ہے، اور درمیان میں مغرب بھی چونکہ زوال یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے تو اس کے اندر مغرب بھی آ گئی۔ گویا لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے الی غسق اللیل، رات کی اندھیری تک۔ اس کے اندر 4 نمازوں کا تذکرہ آیا۔ 5ویں نمبر پر وقرآن الفجر، اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں بعض حضرات کے فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا، حالانکہ یہ ترجمہ اصولی طور پر جمہور مفسرین کی روایت کے مطابق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت عربوں کو تو بڑا اچھا قرآن سمجھ میں آتا ہوگا۔ بھائی کیسے؟ اس لیے کہ قرآن عربی میں، وہ بھی عربی میں، بس ان کو بھی اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے جتنا ایک عام عربی دان آدمی کو سمجھ میں آتا ہے، ورنہ یہ قرآن مجید کی آیت وقرآن الفجر، اس کے ترجمہ فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ اس کے ترجمے کے اندر فجر کی نماز کا قرآن نہیں ہے جس طرح عموماً کہا جاتا ہے، بلکہ فجر کی نماز کا پڑھنا مراد ہے۔ اور قرآن چونکہ تلاوت اور قرآن مجید یہ نماز کا ایک لازمی جز ہے، تو اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، تو قرآن عربی زبان کی بلاغت اور اصول کے مطابق ایک لفظ کہا جاتا ہے تسمیت الجز باسم الکل۔ یہ بعض اوقات کیسے کہتے ہیں کہ کسی جز کا نام لے لیا جائے اور جز بول کر کل مراد لیا جائے، کسی جز کا نام لے لیا جائے اور جز بول کر کل مراد لیا جائے۔ کسی انسان کے بعض اوقات کیسے مر گیا بھائی، سر الگ ہو گیا، تو سر الگ ہونے کا مطلب تو بظاہر تو یوں کہا جا رہا ہے کہ سر الگ ہو گیا، لیکن در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے بھائی پوری جان ہی نکل گئی۔ تو سر کے جسم کے ایک مخصوص حصے کا نام لیا اور مراد اس سے پورا جسم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان کے بعض قواعد کے مطابق کچھ جگہوں کے اوپر آدھی چیز بول کر پوری چیز مراد لی جاتی ہے۔ تو قرآن الفجر، فجر کی نماز کے اندر پڑھنا، اس پڑھنے سے مراد پوری فجر کی نماز ہے۔ گویا تسمیت الجز باسم الکل، جز کا نام لے کر کل مراد لیا گیا۔ اور فرمایا کہ 5ویں نماز فجر کی ہے۔ گویا یہ آیت 5 نمازوں کے لیے جامع ہو گئی کہ 5 نمازیں اس آیت کے مفہوم میں داخل ہو گئی۔ دلوک الشمس میں نے آپ کو بتایا کہ آفتاب کے ڈھلنے، جس سے ظہر اور عصر کی نماز ہے، اور غسق اللیل، رات کی اندھیری، اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے۔ غسق اللیل یعنی رات کی خوب تاریکی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشاء کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب غروب آفتاب کے بعد ایک سرخ لکیر نمودار ہو جاتی ہے، جسے شفق احمر کہتے ہیں، اور شفق احمر کے جانے کے بعد ایک شفق ابیض جو آسمان کے افق پر نمودار ہوتی ہے۔ جب یہ شفق ابیض چلی جاتی ہے اور خوب تاریکی ہو جاتی ہے تو پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ ورنہ دوسرے ائمہ کے نزدیک عشاء کی نماز کا وقت شروع شفق ابیض کے جانے کے بعد نہیں ہوتا، بلکہ شفق احمر کے جانے کے بعد ہے۔ ان کے پاس ان کی احادیث ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق احمر کے جانے کے بعد شفق ابیض بھی جب چلی جاتی ہے اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جبھی فقہا لکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کو تاخیر سے ادا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء حناف کی روایت کے مطابق پورا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے نزدیک تو بہت مخصوص 20-25 منٹ کا وقت یہ مغرب کی نماز کا ہے۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مغرب کی نماز اگر کبھی نکل بھی جائے مسجد میں تو اس کو زیادہ تاخیر نہ کی جائے، تاکہ ایسی نماز ادا ہو جو تمام فقہا کے نزدیک وہ نماز ادا کہلائے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک شبہ اور احتمال باقی نہ رہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی اندھیری تک، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز بھی ادا کیجیے۔ ان قرآن الفجر، بلا شبہ فجر کی نماز کا پڑھنا، کان مشہودا، اس کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فجر اور عصر کی نماز، یہ دونوں ایسی نمازیں ہیں کہ اس کے اندر ایک ڈیوٹی یعنی فرشتوں کی ایک ڈیوٹی کے ٹائم کے فرشتوں کے جانے کا وقت ہوتا ہے اور دوسروں کے آنے کا وقت ہے۔ یعنی فجر کی نماز کے اندر
جو رات والے ہیں وہ جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور جو آنے والے ہوتے ہیں وہ آ چکے ہوتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں جانے آنے دونوں قسم کی جماعتیں فرشتوں کی موجود ہوتی ہے، لہذا اس فجر کی نماز کے خصوصی تاکید کے ساتھ فرمایا گیا کہ فجر کی نماز تو ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ فجر کی نماز کان مشہودہ، اس کے اندر فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز، جس کے اندر صبح والے فرشتے جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور شام کے فرشتے آ چکے ہوتے ہیں، تو عصر کی نماز بھی وہ نماز ہے جس کے اندر فرشتوں کا آمد اور آمد و رفت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا یہی بعض فقہا اور مفسرین فرماتے کہ ان نمازوں کے بعد دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں کے ایک بڑی جماعت اور جمع غفیر کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ ان قرآن الفجر، کہ بلا شبہ فجر کی نماز پڑھنا کان مشہودہ، اس کے اندر فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی اندھیری تک، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز خاص کر پڑھیے۔ ان قرآن الفجر، بلا شبہ فجر کی نماز کان مشہودہ، یہ وہ نماز ہے جس کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن ہمارے لیے حجت ہے، ان کے سامنے قرآن رکھ دیجئے اور کہیے کہ بھائی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا تذکرہ تو آ گیا اس کے اندر، اب پڑھنی کیسے بتا دو، پڑھنے کا تذکرہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے صرف قرآن حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے۔ اگر حدیث حجت نہیں ہے تو بتاؤ پھر بھائی نماز پڑھیں کیسے؟ لہٰذا صرف قرآن نہیں، جیسے اکثر کہتے ہیں کہ حضرت قرآن کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔ قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ آپ لکھیں قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس کی روشنی کے مطابق جواب دیں، کیونکہ یہ سب اصول اربعہ ہیں، 4 اصول ہیں دین کے ماخذ اور دین کے مصادر کی طرف رجوع کرنے کے اور اس سے مسائل نکالنے کے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے کے اندر بھی، یہ من جو ہے تبعیضیہ ہے، تبعیضیہ کا مطلب بعض، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے کے اندر، فَتَہَجَّدْ، بیدار رہیے، بِہِ، قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک، اے نبی یہ آپ کے لیے زائد چیز ہے، عسیٰ یبعثک، امید ہے کہ آپ کو اٹھائے گا آپ کا رب، مقام محمودہ، مقام محمود میں۔ لفظ تہجد یہ عربی زبان کے اندر متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ متضاد معنی کا مطلب یہ ہے کہ جاگنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جاگنے کو چھوڑنا، اور بیداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے کے اندر فتہجد بہ، قرآن کے ساتھ بیدار رہیے، یعنی قرآن پڑھیے، یہ نماز پڑھیے جس کے اندر قرآن ہے۔ لفظ تہجد کی بارے میں، نماز تہجد کے بارے میں اکثر لوگ جسے اغلاط العوام کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انسان سوتا نہیں ہے اس کی تہجد شروع نہیں ہوتی، حالانکہ شریعت کی روح سے یہ مسئلہ غلط ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ ہاں، تہجد کا افضل وقت یہ ہے کہ رات کے 3 حصے کیے جائیں۔ رات کے 3 حصے کا مطلب غروب آفتاب کتنے بجے ہو رہا ہے؟ 6 بجے مثال کے طور پر، اور صبح صادق ہو رہی ہے مثال کے طور پر 5 بجے۔ اس کے 3 حصے کریں۔ اس کے 3 حصے کرنے کے بعد جو آخری حصہ ہے وہ نماز تہجد کا افضل وقت ہے، نماز تہجد کا وقت نہیں، نماز تہجد کا افضل وقت ہے۔ جیسے اشراق ہے، اشراق کا وقت کب سے ہے؟ اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے 10 منٹ کے بعد سے 12 منٹ کے بعد سے زوال سے 5 منٹ پہلے تک اشراق کا پورا وقت ہے۔ لیکن اشراق کا افضل وقت کیا ہے؟ اول وقت افضل ہے۔ چاش کا وقت کیا ہے؟ چاش کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر زوال سے 5 منٹ پہلے تک ہے، طلوع آفتاب کے 10-12 منٹ کے بعد سے۔ لیکن چاش کا افضل وقت جب سورج عروج کے اوپر ہو جائے اور مکمل طور پر اس کی روشنی پھیل جائے، جیسے گرمی کے اندر 1.5 گھنٹے بعد، تقریباً 2.25 گھنٹے بعد، اور سردیوں میں 2-2.25 گھنٹے کے بعد جو وقت ہے، یہ چاش کا افضل وقت ہے۔ لیکن چاش کا جو مکمل وقت ہے وہ پورا کا پورا ہے، اس کے اندر آپ کبھی بھی چاش پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ کو 2 ہی رکعت پڑھنی ہو تو 2 رکعت کے اندر چاش کی بھی نیت کر لیں، اشراق کی بھی نیت کر لیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے، چونکہ دونوں نفل ہیں تو اشراق بھی آپ کی ادا ہو جائے گی اور چاش بھی ادا ہو جائے گی۔ تہجد کے اندر
سونا ضروری نہیں ہے۔ عشاء کے بعد آپ قیام اللیل کی نیت سے کہ اللہ اٹھنا میرے لیے پتہ نہیں ممکن ہو نہ ہو، تو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لی، آپ کی تہجد ادا ہو گئی۔ نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم سونے سے پہلے نیت کر کے سو جائیں تاکہ آپ کو تہجد کی نماز کی ادائیگی کا ثواب مل جائے، اور جب آپ کا رات میں کسی بھی وجہ سے آنکھ کھل جائے تو اللہ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن یہ تہجد کی نماز کا حکم ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو۔ جو بندہ زیادہ نمازیں نہ پڑھتا ہو، کبھی چھٹ جائے کبھی پڑھ لے، اور وہ تہجد کی پابندی کرنے لگے تو آہستہ آہستہ اس کے دل پر بوجھ ہو جائے گا، وہ کہے گا یار مجھے اتنی نمازیں پڑھنی پڑتی۔ جیسے ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عیسائی جب مسلمان ہوا تو کسی مولوی صاحب سے پوچھا عشاء کی نماز کتنی ہے؟ اس نے کہا 4 سنت 4 رکعت فرض، 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل۔ اگرچہ یہ ثابت بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس اللہ کے ولی نے ایسی چیزیں من گڑت کر نکال لیتے ہیں۔ عشاء کی 17 رکعت ہے نہیں عشاء کی پہلی بار، پتہ نہیں کہاں سے نکالتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے بتا دیا تو اس نے کہا یار میں بس پھر عیسائی بہت اچھا تھا، اتنا میں بہترین زندگی گزار رہا تھا، ادھر مسلمان بنا 17 رکعتیں کون پڑھے گا؟ تو مسلمان بننے کی تو آپ 4 فرض اور 3 وتر بھی بتا دو بہت ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو کسی کو ہم بھی یہی بتاتے تھے سنت بھی پڑھو، فرض بھی، سنت بھی، نفل بھی، وتر بھی، نفل بھی۔ اتنی ساری 17 رکعت بچوں سے پڑھوانا یہ تو انتہائی نامناسب بات ہے۔ یہ بچوں کی کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے جس کے اندر آپ سر کے اوپر زور پہ کھڑے رہ کے 17 رکعتیں پڑھواتے۔ بچہ اگر بالغ نہیں ہے تو وتر اور فرض بھی پڑھ لے، اللہ کا بہت بڑا فضل اور غنیمت ہے۔ تو چھوٹے بچے ہوں ان کو زیادہ ان بات پر بہت زیادہ رکعتیں پڑھنے پر زور نہ دینا چاہیے۔ ہاں 10 سال کا ہو جائے یا بچی 10 سال کی ہو جائے تو اس کے بعد اس کو وتر پڑھنے کی ترغیب دیں کیونکہ وتر واجب ہے، اور جب بالغ ہو جائے تو پھر سنت کی بھی ترغیب دیں۔ تو لہٰذا یہ تہجد کی نماز کا تعلق سونے سے ہرگز نہیں۔ کتنی رکعتیں تہجد کی ہیں؟ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوئی خاص مقدار مقرر نہیں، مگر بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ ان 11 رکعت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 رکعتیں وتر اور 8 رکعتیں تہجد کی ہوتی تھی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو روایت کرنے والے راوی ہیں ان کے نزدیک جو 13 رکعت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر، اور چونکہ وتر کے قریب قریب فجر کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما لیا کرتے تھے جو ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، تو اس وجہ سے راوی نے یہ سمجھا کہ یہ شاید تہجد کی نماز ہے، لیکن در حقیقت وہ فجر کی 2 رکعت سنتیں تھیں۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ مشہور تابعی حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور کتنی رکعتیں پڑھتے تھے تہجد کی؟ تو ام المومنین نے فرمایا کہ 7، 9 اور 11۔ 7، 9 اور 11۔ معلوم ہوا کہ کم سے کم 4 تھی، جبھی 3 وتر ملا کے 7 بن گئی، اور 9 کا مطلب 6 تھی، جبھی 3 رکعت ملا کر 9 بن گئی، اور 11 کا مطلب 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی، یعنی کم سے کم 4 ہیں، اور زیادہ کی ویسے کوئی مقدار مقرر نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہ 8 رکعت تک تہجد پڑھنے کی تھی۔ طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو جانے کے بعد 2 رکعت ہلکی پھلکی ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں تہجد کا بھی ثواب مل جائے گا اور تحیۃ الوضو کا اپنا ثواب ہے وہ مل جائے گا۔ لیکن تہجد کی ابتدائی 2 رکعتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی، رکعتین خفیفتین، بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ جو 6 رکعتیں ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رکعتوں کا، ان نمازوں کا کیا کہنا کہ وہ کیا نمازیں تھیں اور کیا تعلق اللہ تھا۔ لہذا یہ تہجد کی نمازوں کی رکعتوں کی تعداد ہے۔ سونا ضروری نہیں ہے، اور قرآن میں جو فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات کے کچھ حصے کے اندر بیدار رہا کیجئے قرآن کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے پڑھنے کو بھی بڑا مقام ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، بانی تبلیغ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو کچھ مقام ملا اور قرب الہی نصیب ہوا وہ صرف اس لیے کہ تہجد کے موقع پر، تہجد کے وقت میں اللہ کا قرآن بہت پڑھتا ہوں۔ تو صبح کا جو صبح صادق سے پہلے اور صبح صادق کے وقت چونکہ
تہجد کے قریب قریب کا وقت ہے، تو اس وقت قرآن مجید کا پڑھنا قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے اور عام حالات کے اندر بھی بہت زیادہ مسنون ہے۔ عسا عن قریب امید ہے، ان یبعثک کہ اٹھا لے گا آپ کو ربک آپ کا رب مقام محمودا مقام محمود میں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو مقام محمود تک بڑا رسائی اور مقام حاصل ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ راجح قول کے مطابق مقام محمود شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کی سفارش کریں گے۔ اور وہ امت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں کے اندر تھے، میں ان کی قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ یہ مقام محمود وہ ہے جہاں پر جس دن قیامت کے دن تمام انبیاء نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور پوری امت حضرت آدم سے لے کر تا قیامت آخری امتی تک سب کے سب انتہائی کرب اور تکلیف میں اور نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ تمام امتی اپنے انبیاء کے پاس اور پیشواؤں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری سفارش کر دیجئے، سب اپنے ہاتھ کھڑا کریں گے، کہیں گے نفسی نفسی، آج ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے بعد سے آنے والے سے لے کر قیامت کے آنے والے آخری امتی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مقام حاصل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ گنہگاروں کے لیے اور کبیرہ گناہوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ شریف میں مسجد نبی کے اندر ریاض الجنہ کے پاس بڑی سی یہ بات حدیث لکھی ہوئی ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے ہے۔ تو اس سے ایک جانے والے کی امیدیں بن جاتی ہیں، دل کی دھاڑس بن جاتی ہے، دل مستر کو قلب مستر کو آرام اور راحت ملتی ہے کہ خدا نخواستہ زندگی کے اندر گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی کو جب شفاعت کا مقام دیں گے تو اپنے نبی کی انگلی پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور صرف یہ نہیں کہ انبیاء سفارش کریں گے، بلکہ انبیاء کے ساتھ ساتھ احادیث کے اندر ہے کہ علماء بھی سفارش کریں گے، حفاظ کرام بھی سفارش کریں گے، اور شہداء بھی سفارش کریں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء سفارش کریں گے، اس کے بعد علماء سفارش کریں گے، اور اس کے بعد شہداء اپنے اپنے لوگوں کی سفارش کریں گے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت دلمی کی ہے، سنن دلمی کی حدیث ہے کہ استاد بھی اپنے شاگرد کی سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استاد بھی اپنے شاگردوں کی سفارش کرے گا، اگرچہ اس کے شاگرد آسمان کے ستاروں کے برابر زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اپنے شاگردوں کی سفارش کر کے ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور بہت ساری حدیث ہیں جن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ شفاعت قیامت کے دن ملے گی۔ معتزلہ، خوارج اور اس قسم کے جو طبقے جو گناہوں کے نام پر وجود میں آئے اور نیست و نابود ہو گئے، ان کا موقف اور نظریہ یہ تھا کہ کوئی شفاعت نہیں ہے، اور ان کا استدلال قرآن مجید کی ان آیتوں سے جس کے اندر صاف ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ لیکن ہماری طرف سے ان آیتوں کا جواب یہی ہے کہ بھئی وہاں پر آگے ہے بھی الا لمن اذن لہ، مگر یہ کہ اللہ جن کو اجازت دے، تو اللہ کی اجازت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ لہذا شفاعت کو یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو مقام محمود کے اوپر، جس کا تذکرہ ہم ابھی قرآن کے اندر پڑھ رہے ہیں، اس مقام کے اوپر شفاعت کام آئے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی اندھیری تک، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز بھی پڑھیے۔ ان قرآن الفجر، بلا شبہ فجر کی نماز، کان مشہودا، وہ ہے جس کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بھی، اور رات کے اندر بھی بیدار رہیے قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ تہجد کی نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے۔ فرض کے لیے تو حکم قطعی ضروری ہے، دلیل قطعی، نص قطعی، جیسے قرآن کی کوئی نص قطعی ہو یا احادیث متواترہ ہوں، احادیث مشہورہ ہوں، جس عمل کو روایت کرنے والے صحابہ کی بہت بڑی تعداد ہو تو عمل فرض بنتا ہے۔
اور سنت مؤکدہ کی تعریف یہ ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل پابندی کی ہے اور کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو، یہ سنت مؤکدہ کی تعریف ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عام اصول یہ کہ بولا جاتا ہے کہ نماز تہجد نفل ہے، جس نے پڑھ لیا اچھی بات، نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر شرعی حیثیت کے اوپر اس کو پرکھیں تو یہ نماز سنت مؤکدہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کی تعریف میں نے کیا بتائی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مواظبت اور مداومت یعنی پابندی کی ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو، تو اس پر تو نماز تہجد فٹ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ حضور تہجد کی نماز تو کبھی چھوڑنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ تو اس حیثیت سے تو یہ تہجد کی نماز سنت مؤکدہ ہونی چاہیے، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ جو چھوڑ دے اس کو گناہ ہے اور جو پڑھ لے اس کو بہترین ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا کی ایک بڑی جماعت اور مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت اس نماز کو بھی سنت مؤکدہ قرار دیتی ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے اور چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اور دلیل کے اندر یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پابندی مداومت اس نماز کے اوپر ہے، اس سے یہ ثابت ہے کہ عام نماز نہیں ہے بلکہ بہت ہی قیمتی نماز ہے، سنت مؤکدہ کا درجہ اس کو حاصل ہے۔ لیکن عام فقہا کے نزدیک دوسری احادیث کی وجہ سے عام فقہا اور کے نزدیک وہی بات ہے جو ہم عموماً کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنا نفل ہے، اور قرآن مجید میں بھی آگے کہا جا رہا ہے نافلۃ لک، کہ نبی یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ نافلہ دراصل بعض جب مکہ کے اندر ابتدائے اسلام کا وقت تھا تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت 5 نمازیں مشروع نہیں تھیں، کیونکہ 5 نمازیں تو معراج کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ ملی، تو 5 نمازیں تو نہیں تھیں، بلکہ نمازیں صرف ایک ہی تھی، تہجد کی نماز۔ سورہ مزمل میں اس کا مکمل تذکرہ بھی، ایک نماز پڑھی جاتی تھی، اور وہ جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ تہجد کی نماز تھی۔ جب 5 نمازیں نازل ہوئیں تو 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا 5 ہی تھی یا 6 تھی، اس میں اختلاف ہے، کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ پھر صحابہ سے تہجد کی نماز کی فرضیت یعنی تہجد کا نماز کا فرض ہونے کا عمل منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن آیا یہ عمل حضور کے لیے بھی منسوخ ہو گیا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز مستقل فرض تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز مستقل فرض تھی۔ تو پھر یہ جو نافلۃ لک ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نافلۃ لک یعنی فریضۃ نافلۃ لک، اے نبی آپ کے لیے اضافی فرض ہے۔ نفل کا معنی زائد ہوتا ہے، اضافی ہوتا ہے، تو یہاں پر لغوی معنی میں نافلہ کو لیں، یعنی یہ تہجد کی نماز اے نبی فریضۃ نافلۃ لک، آپ کے لیے زائد قسم کا فرض ہے۔ لیکن عام مفسرین فرماتے ہیں، اور اسی طرف فقہا کی ایک بڑی جماعت گئی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ نماز فرض نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ نماز عام امت کی طرح نفل ہی تھی۔ تو پھر جب عام امت کے لیے بھی یہ نماز نفل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ نماز نفل ہے، تو نافلۃ لک کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے نفل ہے، حالانکہ آپ کی خصوصیت تو نہیں ہے بلکہ سب کے لیے نفل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نمازیں پڑھنے کی جو وجہ بتائی گئی وہ ہے تکفیر الذنوب، گناہوں کا مٹ جانا، کہ نماز پڑھتے تو انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ کہ آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ کے گناہ دھلنے کا معاملہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو آپ کے لیے تو یہ نماز یوں سمجھیے کہ اضافی چیز ہے، کہ آپ کے گناہ دھلنے کا کسی قسم کا کوئی تصور نہیں۔ یہ ہے نافلۃ لک، کہ آپ کے لیے یہ نماز بطور نفل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف حضور کے لیے، بلکہ عام امت کے لیے بھی یہ نماز کیا ہے؟ نفل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہوا جو نماز تہجد پڑھتا تھا پھر چھوڑ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ لگتا ہے کہ شیطان نے اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیا ہے۔ اب یا تو یہ حقیقت ہے کہ اس قسم کے وساوس کو، یا پھر یہ محاورہ ہے کہ گویا شیطان اس پر حملہ آور ہو گیا ہے، لیکن اتنی بڑی وعید کا ہونا تہجد کی نماز کے چھوڑنے پر کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے، وہ مفسرین اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام نماز نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ کی نماز ہے۔ لیکن جن فقہا کے نزدیک یہ نماز نفل ہے، وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص پابندی کے ساتھ کسی نفل عمل کو شروع کر دے
اور پھر اچانک چھوڑ دے، تو اس قسم کی وعید ایسے شخص کے لیے جو مستقل تہجد پڑھتا آ رہا ہو اور اچانک جوش میں آ کے مستقل پڑھنا شروع کر دے اور پھر چھوڑ دے، تو اس قسم کی وعید چونکہ اعراض پایا جاتا ہے، دوری پائی جاتی ہے، الگ ہونا پایا جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا۔ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ، ممکن ہے آپ کا رب آپ کو اٹھائے گا، مقام محمودہ، مقام محمود میں۔ وقل، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے ربی، اے میرے رب، ادخلنی، مجھے داخل کر دیں، مدخل صدق، خیر کے ساتھ داخل کرنا، راحت کے ساتھ داخل کرنا، واخرجنی، اور اے نبی مجھے نکال دیجئے، اور اے اللہ، اخرجنی، اے اللہ مجھے نکال دیجئے، مخرج صدق، خیر اور راحت سے نکالنا۔ داخل کرنے کا مطلب مدینہ میں داخل کرنا۔ اس آیت کا مطلب یہ کہ اللہ مجھے جب مکہ سے آپ نکال رہے ہیں تو مجھے نکالیے بھی اس طرح کہ میں خیر سے نکل جاؤں، میرا دل نہ اٹکے، میرے ساتھ مزید مظالم نہ ہوں، مزید کفارہ تنگ نہ کریں، اور مدینہ ادخلنی مدخل صدق، خیر سے داخل ہو جاؤں، یعنی پیچھے کفار تعاقب کر کے مجھے تنگ نہ کریں، بلکہ میں خوب خیر، خوبی اور راحت کے ساتھ مدینہ میں داخل ہو جاؤں، یہ مراد ہے۔ وقل، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، مجھے داخل کر دیجئے، مدخل صدق، خیر کے ساتھ، راحت کے ساتھ داخل کرنا، واخرجنی، اور مجھے نکال دیجئے مکہ سے، مخرج صدق، خیر، خوبی اور راحت کے ساتھ نکالنا۔ مدخل اور مخرج اس میں ظرف کا صیغہ ہے، مدخل اور مخرج اس میں ظرف کا صیغہ ہے، اور صدق کا مطلب جیسے سورہ یونس کی ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا ان لہم قدم صدق، تو صدق کا مطلب خیر، خوبی، راحت، یہ مطلب ہے۔ وَاجْعَلْ لِي، اور بنا دیجئے میرے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، سلطاناً، ایسا غلبہ، نصیراً، جس میں آپ کی مدد شامل ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ انسان کسی مقصد کو پانے کے لیے، کسی مقصد کے حصول کے لیے یہ آیت بطور وظیفہ پڑھنا مفید ہے، کہ جس کے اندر اپنے مقصد کو مکمل کرنے کے لیے آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ اگر میں کسی مقصد سے نکل رہا ہوں تو خیر، خوبی اور راحت سے نکل جاؤں، اور کہیں داخل ہو رہا ہوں تو خوبی اور راحت کے ساتھ داخل ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے کوئی نئی سرزمین کے اندر آدمی پہنچے، گھر میں داخل ہوا نئے گھر میں لینے کے لیے، یا کسی شہر کی طرف سفر کیا، کسی گاڑی کے اندر بیٹھا، کسی الگ سے کسی انوکھی چیز میں سوار ہوا، تو وہاں پر بھی یہ آیت پڑھ لے کہ اللہ خیر کے ساتھ مجھے لے جا اور خیر کے ساتھ مجھے واپس دے آ۔ گویا اپنے مقاصد کے حصول اور مکمل کرنے کے لیے یہ آیت بطور وظیفہ مفید ہے۔ اور اس آیت میں مکہ سے نکلنے اور مدینہ کے داخل ہونے کے لیے دعا کا ذکر ہے۔ وقل، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے، ربی، میرے پالنے والے، ادخلنی، مجھے داخل کر دیجئے مدینہ میں، مدخل صدق، خوبی اور راحت کے ساتھ داخل کرنا، واخرجنی، اور مجھے نکال دیجئے مکہ سے، مخرج صدق، خیر، خوبی اور راحت کے ساتھ نکالنا۔ کیا مطلب ہے خوبی اور راحت میں داخل کرنا اور نکالنا؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وَاجْعَلْ لِي، اور بنا دیجئے، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے، سلطاناً نصیرا، ایسا زور جس کے اندر آپ کی مدد حاصل ہو۔ معلوم ہوا کہ صرف غلبہ مل جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا غلبہ مل جانا کہ جس میں اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت حاصل ہو، وہ غلبہ ہے۔ کوئی انسان زور کے اندر آ جائے، اس کو قوت اور طاقت مل جائے، یہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اے اللہ مجھے وہ غلبہ اور زور نصیب فرما، نصیرہ، جس میں مجھے آپ کی مدد حاصل ہو۔ جب اللہ کی مدد کسی زور پر اور کسی غلبے پر حاصل ہوگی تو وہ تادیر بھی رہے گی اور پائیدار بھی رہے گی۔ وَاجْعَلْ لِي، اور بنا دیجئے میرے لیے، مِن لَدُنْکَ، آپ کی طرف سے، سلطاناً، ایسا زور، نصیرہ، ایسا غلبہ، نصیرہ، جس میں آپ کی مدد بھی شامل ہو۔